تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے کون سے بڑے فیصلے کر لیے؟ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے بعد وزیر اعلیٰ نے عمران خان سے مشاورت کا فیصلہ کیوں کیا؟ عمران خان کی فلاحی ریاست کے حکومت نے کون سے بڑے کارنامے انجام دینے کی پلاننگ کر لی؟ پاکستان کا نام روشن مگر کس نے کیا؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ملک کی موجودہ مجموعی صورتحال سمیت مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ یہ کمیٹی ہر منگل اور جمعرات کے روز چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کے نام کی فہرست مرتب کرے گی۔ جہاں تک ممکن ہوا ایک میٹنگ میں اگلی میٹنگ کی فہرست کی منظوری چیئرمین عمران خان سے لی جائے گی۔ فہرست خان صاحب کے نامزد کردہ 3 فوکل پرسنز بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ اور انتظار حسین پنجوتا میں سے کسی ایک کے ذریعے جیل حکام کو ارسال کی جائے گی۔ یہ طریقہ چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہے۔ واضح کیا گیا کہ فہرست کے علاوہ کوئی بھی فرد چیئرمین عمران خان سے ملاقات نہیں کرے گا۔ ایسا کرنے والا پارٹی ڈسپلن اور مقررہ کردہ قاعدے کا منحرف تصور ہوگا۔ فہرست میں دیے گئے افراد میں سے کسی فرد کو انتظامیہ کی جانب سے روکے جانے کی صورت میں باقی افراد چیئرمین عمران خان صاحب سے زیر احتجاج ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں جیل حکام کے خلاف فوری طور پر توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی حکومتی عہدیداران کو اس حوالے سے استثناء حاصل ہوگا اور وہ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے لیے آزاد ہوں گے، اور اس کے لیے 5 رکنی کمیٹی کی فہرست بھی پابندی سے لازمی بنانی ہوگی۔ ناظرین، عمران ریاض نے اس خبر پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کمیٹی بنانے کا فیصلہ بہترین کیا ہے، کیونکہ ناظرین کافی عرصے سے یہ ہو رہا تھا کہ عمران خان کے اہل خانہ خصوصاً علیمہ خان بار بار اس چیز پر تحفظات کا اظہار کر رہی تھیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات صرف مخصوص لوگوں کو کروائی جاتی ہے، جبکہ ان کے خاندان اور نامزد کردہ نمائندوں کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کورٹ کے آرڈر کے بعد سے اب تحریک انصاف کی قیادت میں سے صرف وہی لوگ عمران خان سے مل سکیں گے جس کا فیصلہ کور کمیٹی ایک فہرست بنا کر کرے گی۔ ناظرین، اس چیز سے تمام معاملات میں بہتری آنے کی امید ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ناظرین، عمران خان صاحب سے اس وقت صرف وہ لوگ مل پا رہے ہیں جن کو حکومت چاہتی ہے کہ وہ خان صاحب سے ملیں اور ان کو کسی چیز کے لیے قائل کریں، جبکہ وہ لوگ جو عمران خان کا اصل بیانیہ جیل سے باہر آ کر بتاتے ہیں ان لوگوں کو کپتان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ علیمہ خان جو ہر بات اپنے بھائی کی باہر آ کر بتاتی ہیں اور کپتان کی ہوئی باتوں سے عوام کا دل اور جوش گرماتی ہیں، اس کی وجہ سے علیمہ خان کو کافی عرصے سے عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جب بھی کپتان کی بہنیں ان سے ملنے کے لیے جاتی ہیں تو جیل انتظامیہ ان کو تنگ کرتی ہے اور انہیں جیل میں عمران خان سے ملنے سے روکتی ہے، جبکہ ناظرین تحریک انصاف کے وہ نمائندے جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں، ان کی باقاعدگی سے عمران خان سے ملاقات کروائی جاتی ہے، جبکہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کے اصل کارکنان یا کپتان کے ہمدرد ہیں ان سے عمران خان کو دور رکھا جا رہا ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ عمران خان کے جیل سے آنے والے پیغامات عوام کو ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جوڑ دیتی ہے، کیونکہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کا اصل مقصد عوام کے دلوں سے ان کو مٹانا اور تحریک انصاف کو ختم کرنا تھا، جو کہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا۔ اسی لیے اب عمران خان کی باتیں کم سے کم جیل سے باہر نکلوائی جا رہی ہیں تاکہ کسی طریقے سے عوام کپتان کو بھول جائے۔ ناظرین، اس کے بعد مائنز اینڈ منرلز ایکٹ پر عوامی اعتراضات اٹھنے کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ جلد اڈیالہ جیل کا دورہ کر کے بل سے متعلق عمران خان کی حتمی رائے لیں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق علی امین گنڈا پور نے بل پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے اور امکان ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جلد ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ ترجمان کے مطابق اڈیالہ میں ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات میں اہم سیاسی امور بھی زیر بحث آئیں گے، جبکہ ملاقات میں علی امین بانی پی ٹی آئی سے منرلز بیک پر حتمی رائے لیں گے۔ ملاقات میں پارٹی کے اندرونی معاملات اور اختلافات پر بھی بات چیت ہوگی۔ ناظرین، عمران ریاض نے اپنے آج کے ویلاگ میں منرلز اینڈ مائن ایکٹ کا مکمل پوسٹ مارٹم کیا اور کہا کہ اس کو نکالنے سے لے کر تمام کام پاکستان میں کیے جائیں، مشینیں پاکستان میں لائی جائیں، اس سے پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی مقدار میں معدنیات دکھتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک عوامی حکومت کا ہونا ضروری ہے، وہ تمام فیصلے کرے اور اسی فیصلے کو عوام مانے گی، کیونکہ یہ معدنیات عوام کا اثاثہ ہیں، عوام کو چاہیے اپنے اثاثے کی حفاظت کریں۔ ساتھ ہی ساتھ عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد اگر منرلز ایکٹ کی منظوری ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اسی پلان کے تسلسل میں ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔
عمران ریاض نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کو عمران خان کا نام استعمال کر کے پاس کروایا جائے گا تاکہ بعد میں جب خیبر پختونخوا کی عوام احتجاج کرے تو یہ سارا ملبہ کپتان پر ڈال سکیں۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ صحافی احمد فرحات نے پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے، ان کی کام کو سراہنا چاہیے۔ صحافی احمد فرحات نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہالینڈ کے مشہور ادبی ادارے پوئٹری انٹرنیشنل اس سال کے پوئٹ ان ریزیڈنس ایوارڈ کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے میرا نام تجویز کیا تھا، جسے میرے کام اور مشکلات کی تحقیق کے بعد منظور کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ایوارڈ پابلو نرودا اور جوزف پڈرسکی سمیت کئی بڑے ادیبوں کو دیا جا چکا ہے۔ اس ایوارڈ کے لیے دنیا بھر سے کسی ایسے ادیب کو منتخب کیا جاتا ہے جس نے اپنے ادبی کام کی وجہ سے مشکلات اور مصائب جھیلے ہوں۔ انشاءاللہ حالات سازگار رہے تو ہالینڈ میں اپنے 52 روزہ قیام کے دوران انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول، مختلف انٹرویوز اور ورک شاپ تقریب کا حصہ بنوں گا۔ اس کے بعد ناظرین، آخر میں ویلاگ میں عمران ریاض نے بتایا کہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی مؤثر احتجاج کرنے کی قابل نہیں رہی۔ ناظرین کرام، فیصل آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ گالم گلوچ بریگیڈ کی موجودگی میں بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کم نہیں ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے بانی گالم گلوچ بریگیڈ سے محفوظ رہے تو ان کی مشکلات میں آسانی ممکن ہے۔ پی ٹی آئی کا 24 اور 26 نومبر کا غلط پروگرام خودکش حملہ تھا۔ ناظرین، رانا ثناءاللہ اس سے پہلے بھی ان خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کمپرومائز کا شکار ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کانفیڈنس کا شکار ہے۔ چاہے پی ٹی آئی کچھ بھی اعلان کرے مگر یہ کوئی مؤثر احتجاج نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کے اپڈیٹس، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آئی آر کے نیوز۔ اللہ حافظ۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے کون سے بڑے فیصلے کر لیے؟ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے بعد وزیر اعلیٰ نے عمران خان سے مشاورت کا فیصلہ کیوں کیا؟ عمران خان کی فلاحی ریاست کے پی کے حکومت نے کون سے بڑے کارنامے انجام دینے کی پلاننگ کر لی؟ پاکستان کا نام روشن مگر کس نے کیا؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ملک کی موجودہ مجموعی صورتحال سمیت مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ یہ کمیٹی ہر منگل اور جمعرات کے روز چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کے نام کی فہرست مرتب کرے گی۔ جہاں تک ممکن ہوا ایک میٹنگ میں اگلی میٹنگ کی فہرست کی منظوری چیئرمین عمران خان سے لی جائے گی۔ فہرست خان صاحب کے نامزد کردہ 3 فوکل پرسنز بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ اور انتظار حسین پنجوتا میں سے کسی ایک کے ذریعے جیل حکام کو ارسال کی جائے گی۔ یہ طریقہ چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہے۔ واضح کیا گیا کہ فہرست کے علاوہ کوئی بھی فرد چیئرمین عمران خان سے ملاقات نہیں کرے گا۔ ایسا کرنے والا پارٹی ڈسپلن اور مقررہ کردہ قاعدے کا منحرف تصور ہوگا۔ فہرست میں دیے گئے افراد میں سے کسی فرد کو انتظامیہ کی جانب سے روکے جانے کی صورت میں باقی افراد چیئرمین عمران خان صاحب سے زیر احتجاج ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں جیل حکام کے خلاف فوری طور پر توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی جائے گی۔